ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بات یہاں کل ختم ہوئی تھی جب یہ دلائل پیش کیے گئے قدرت کے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت کا آنا یقینی ہے۔ تو مشرک مذاق اڑاتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو بولو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب دیا گیا وعدہ کب پورا ہوگا۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو یہ نہیں بتایا جاتا اتنے سال اور اتنے مہینے اور اتنا عرصہ باقی رہ گیا، بلکہ ڈانٹ کا جواب دیا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات میں یہ جواب دیا گیا جب تمہیں جہنم کے انگاروں پر پلٹ پلٹ کر رکھیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی ہے۔ یہاں کیا جواب دیا؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة، ما ينظرون، نہیں انتظار کرتے ہیں یہ، الا صيحة واحدة، مگر ایک ہی چیخ کا۔ جب وہ ایک چیخ آئے گی تأخذهم، پکڑے گی وہ ان کو، وهم يخصمون، اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یہ نفخہ اولا ہے قیامت کے دن۔ ابھی تو ایک ایک کر کے لوگ مر رہے ہیں اور قیامت تک مرتے جائیں گے، لیکن جو قیامت کے دن موجود ہوں گے اس وقت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے۔ سور میں جو پھونک ماریں گے تو کسی نظام کو بنانے کے لیے وقت لگتا ہے، تو کوئی سوچے کہ شاید فنا کرنے میں بھی وقت لگتا ہوگا۔ ہم سے کہا جائے اس پہاڑ کو توڑ دو اور زمین کے برابر کرو تو بڑا وقت لگتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا قیامت کے دن کوئی وقت نہیں لگے گا۔ ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز، ایک ہی دھماکہ جو سور میں پھونکنے کی وجہ سے ہوگا، اسی سے سب کے سب مر جائیں گے، اور انسان نہیں ساری کائنات مرے گی، اور ساری کائنات نہیں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو تب تک انسان مر چکے تھے ان کو بھی عالم میں برزخ میں کسی قسم کا ایک قسم کا شعور تھا، احساس تھا، لیکن اس نفخہ کے بعد ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، ان کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ قرآن پاک نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ تو بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جو زمین میں ہے وہ بھی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر جن کو اللہ چاہے کہ ان کے ہوش نہ اڑے وہ باقی رہیں گے۔ وہ کون ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی باقی نہ بچے، شاید ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں اور کوئی نہ باقی بچے۔ وہ روایت کیا ہے جس میں کہا گیا کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت میں موجود ہوں گے وہ مریں گے، یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ اگر کوئی انسان زندہ ہے تو وہ مریں گے، حیوان زندہ ہے تو وہ مریں گے، اور یہی وہ موقع ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، جب جنگلی درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، واذا النفوس زوجت، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا،
روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا. یہ وہ منظر اذا السماء انشقت جب آسمان چیرا جائے گا. واذا الارض مدت جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کو ہموار کر دیا جائے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا نہ تم کوئی اس میں ٹیڑھ دیکھو گے نہ اونچ اور نیچ دیکھو گے. ساری زمین ہموار ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہی مضمون قرآن بیان کر رہا ہے. اذا السماء انفطرت جب آسمان توڑ دیا جائے گا. واذا الكواكب انتثرت جب ستارے اس طرح بکھر جائیں گے جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. واذا البحار فجرت اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا. اور اس سے پہلی صورت میں تھا واذا البحار سجرت جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. اسی منظر کو قرآن پاک نے مختلف موقعوں پر انداز بدل بدل کر بیان کیا. القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ. ایک کھٹکھٹانے والی، جانتے ہو کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. سچ مچ ہونے والی. کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تو ایک تو اس سور پھونکنے کے وقت میں نفخہ اولا جو زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مریں گے. اور میں نے کہا صرف کائنات نہیں مرے گی، زمین اور آسمان اور سورج اور چاند یہ کائنات بھی مرے گی. کوئی نہ سمجھے کہ صرف ذی روح مریں گے جو ہم کو زندے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب بھی مریں گے. لیکن میں نے کہا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر بھی ایک بے ہوشی طاری ہوگی. بخاری شریف کی حدیث سے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا مقدمہ سنیے. آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ. کس نے مارا ہے؟ کہا رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی ہے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ نے فرمایا ان کو بلا کر کے لاؤ. بلا کر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ مقدمہ لمبا ہے. پہلے یہودی نے چھیڑا اور اس نے کہا قسم اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت عطا فرمائی. اس کے مقابلے میں ایمان والے نے کہا قسم اس اللہ کی اصطفاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی. یہودی نے پھر وہ بات دہرائی. ایمان والے نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں. اس پر ان کو غصہ ہے، انہوں نے تھپڑ مار دیا. آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں تھپڑ مارا؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت جتلاؤ، مجھے ان کے مقابلے میں برتر مت قرار دو. مطلب ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ سب کے مقابلے میں زیادہ آگے کون نکلے تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان کو میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ نے اللہ سے بات کی ہے. ورفع بعضهم درجات، مگر کچھ کے درجے تو اللہ نے بہت اونچے کر دیے. تو یہ کچھ کے درجے بہت اونچے کیے، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ عمومی فضیلت ہے. لیکن ایک جزوی فضیلت ہے کہ کسی کو کوئی خاص بات عطا فرمائی. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت ہے جو دوسرے کسی کو حاصل نہیں. بس مجھے یہ سنانا ہے وہ کیا فضیلت ہے خاص حاصل. آپ نے فرمایا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخہ اولا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فصعق من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی بے ہوش، جو زمین میں ہے وہ بھی بے ہوش، سب کے ہوش اڑ جائیں گے. تو میں وہ سب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب سے پہلے میں ہوں جس کو اللہ تعالی ہوش عطا فرمائے گا. اور میں اب ینشق القبر، میری قبر پھٹے گی اور میں اس میں سے نکلوں گا.
تو میں اچانک کیا دیکھوں گا عرش معلیٰ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. تو یا تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوشی نہیں ہوئے آپ نے فرمایا، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوشی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے تھے مگر مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ تجلی باری تعالیٰ سے وہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے ہیں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گرے تو وہ جو بے ہوش ہوئے تھے وہی ان کے لیے کافی ہو گیا. اور من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے شاید اس میں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. آپ نے فرمایا ان کو یہ جزوی فضیلت حاصل ہے. تو اگر کوئی یہودی کہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب کے مقابلے میں برتری عطا فرمائی تو تم اس کو آگے سے اس طرح کا سخت جواب دو اور اس پر لڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کام میں موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کا خاص کام میں سب پر فضیلت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کو خاص فضیلت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی فضیلت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کی فضیلت کو اس طرح بیان کرنا جائز نہیں کہ دوسروں کا تنقیص کرنا اور ان کو کم کرنا لازم آئے. جس طرح وہ کسی بیوقوف شاعر کا شعر ہے نا، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، بہت بیوقوف شاعر ہے. اکثر شاعر بیچارے ان پڑھ ہیں تو جوش میں کچھ لکھ دیتے ہیں تو سب لوگ جی جی بہت اچھا بہت اچھا. ارے بہت اچھا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تولو نا. تو یہاں تو نبیوں کی تنقیص لازم آ رہی ہے. کسی آدمی کسی نبی کو حقار کے طور پر دیکھیں اور حضور کے مقابلے میں ان کو حقیر بتائیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ جو نفخہ اولا ہوگا اس میں جو زندہ کائنات ہے وہ سب مری، یہاں تک کہ جو دنیا سے جا چکے تھے ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی. اور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بے ہوشی طاری ہوگی. جب ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کو بے ہوشی ہوئی نہیں یا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے. اس کو فرمایا اور پھونک ما ينظرون الا صيحة واحدة، نہیں یہ انتظار کرتے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا. تأخذهم، جو ان کو پکڑے گی اور کیسے پکڑے گی. وهم يخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. کوئی بحث کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی اپنی بڑائی جتا رہا ہوگا میں ایسا میں ویسا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی نا، فرمایا ہل جوتنے والا ہل اٹھا کر کے بیل لے جا رہا ہوگا کھیت میں، اور روٹی پکانے والی روٹی پکا رہی ہوگی، اور کوئی دودھ پلونے والی دودھ پلو رہی ہوگی، اور مکھن کا پیڑا بنا رہی ہوگی. ایک جھٹکا لگا تو بس آٹا ادھر روٹی ادھر اور یہ ادھر گری، بس وہیں مر جائے گی. اسی میں کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا. فلا یستطیعون توصیہ، وہ اس وقت میں وصیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ ہر آدمی کے موت کے وقت میں یہ منظر وہ دیکھتا ہے، کس طرح موت آتی ہے. اس وقت میں کوئی وصیت کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ گھر والوں کی طرف لوٹ کر آئیں گے. قیامت کے دن کون سے گھر والوں کی طرف آئیں، وہ تو سب مر گئے. مگر دنیا میں بھی جب کسی پر موت آتی ہے اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے ذرا بچوں سے ملاقات کرنے دو، الوداعی پارٹی تو ہونے دو، رخصت تو لینے دو. نہیں، کسی کو کوئی رخصت لینے کی اجازت نہیں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے پچھلا مضمون دہرایا. تو ابھی تو پھونک ماری تھی سارے مرے تھے، وہ نفخہ اولا تھا، اور اب نفخہ ثانیہ ہونے لگا جس پر سب زندہ ہوں گے. اور سورہ زمر میں ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى.
فإذا هم قيام ينظرون، پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اچانک سارے زندہ ہو جائیں گے۔ یا ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا، اور یہ عقیدے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ، جیسی پھونک ماری گئی اب سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے، مگر کیسے زندہ ہو گئے؟ وہ آسمان نہیں، وہ زمین نہیں، وہ سورج نہیں، وہ چاند نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے، زمین بدل دی گئی کسی دوسری زمین سے، اب ایک دوسری زمین کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیسی زمین ہے؟ نہ اس میں اونچ نیچ ہے، نہ ٹیڑھ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، ہموار میدان ہے، اسپاٹ میدان ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جو کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کو کہا جا رہا ہے تم کہتے ہو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، فَإِذَا هُم، اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، الى ربهم، قبروں سے یعنی قبروں سے نکل کر، الى ربهم ينسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور کیسے دوڑیں گے؟ كأنهم الى نصب يوفضون، دوسرے مقام پر ہے، اس طرح دوڑیں گے جس طرح صبح کو کوئی مندر پر بت پر دودھ چڑھانے کے لیے دوڑتا تھا کہ پہلے میں جا کر کے چڑھاؤں، یا اس طرح کہ جس طرح کھلاڑی دوڑتے تھے کہ پہلے کون پہنچے وہاں مقام پر، کون کتنے زیادہ رن بنائے، جس طرح وہ دوڑتے تھے اس طرح یہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے اللہ کی عدالت کی طرف۔ آج دنیا میں کہتے تھے اللہ کی عدالت نہیں، مر کے زندہ نہیں ہوں گے، فرمایا وہ دوڑ رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا، پہنچے عدالت میں سب کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، من بعثنا، من کس نے، بعثنا زندہ کر دیا، اٹھا دیا، جگا دیا، نہ ہم کو، من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہمارے مرقد سے، کس نے ہم کو جگایا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرما بردار کے نافرمان۔ آگے آیت پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ نافرمان ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ مر کے زندہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کس نے جگا دیا ہم کو؟ لیکن یہ کیوں کہا کہ سونے کی جگہ سے؟ یہ تو قبر میں بھی عذاب دیے جا رہے تھے، وہاں بھی دمادم سزا مل رہی تھی۔ جواب ہے اس کا، دنیا کی سزا کو بھول جائے گا صرف موت کے ایک جھٹکے سے، اور موت کی تکلیف کو بھول جائے گا قبر کی سزا سے، اور قبر کی سزا کو بھول جائے گا صرف محشر کا میدان دیکھنے سے، اور محشر کے میدان کی سزا کو بھول جائے گا جہنم کے کنارے پر پہنچنے سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یوں کہیں گے من مرقدنا، کس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگا دیا؟ مرقد کے معنی سونے کی جگہ، اب اردو میں یہ مشہور ہو گیا مرقد معنی قبر کے معنی میں، قبر بھی سونے کی جگہ ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سو رہا ہے اور کون چیخیں مار رہا ہے۔ ہم بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ سے؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا بہت رحم کرنے والے، بہت کرم کرنے والے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کون کہیں گے؟ کہا یہ نیک بندے کہیں گے۔ یہ پریشان، یہ کس نے جگایا؟ یہ کہاں پہنچے ہم؟ کہاں آ گئے ہیں؟ یہ کیا میدان ہے؟ تو پھر نیک لوگ کہیں گے یہ کوئی حیرت کا میدان نہیں ہے، یہی تو وہ ہے جس کا رحمان نے، اللہ نے، بہت رحم کرنے والے نے کتنا کرم کیا کہ اس کا وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کا مطلب بار بار آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بتایا، بار بار انبیاء کرام کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ آج کل بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، کوئی ایسا ٹیوشن سینٹر نہیں ہو سکتا ہے جو بتا دے کہ آپ کو کون کون سے کوسچن آئیں گے، کون کون سے سوالات آئیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، رحمان بڑا مہربان، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمام کوسچن پیپر آؤٹ کر دیے ہیں، دنیا کے اندر بتا دیا یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ سوال ہوگا۔ مثلا قبر کے اندر سب سے پہلا کیا سوال؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کیسا نظریہ ہے تیرا؟ کس سوچ کے اوپر تو جیتا رہا؟ یہ تو قبر میں سوال ہوا، اور محشر کے میدان میں پہنچے تو لا تزول قدم ابن آدم،
آدم کی اولاد کے بیٹے، آدم کی اولاد کے قدم ہلیں گے نہیں، اس سے پہلے ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے زندگی کے بارے میں کہاں کھپائی، جوانی کے بارے میں کہاں لگائی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں لگایا، علم کے بارے میں جتنا علم تم کو معلوم تھا، یہ نہیں کہ صرف مولویوں کو سوال ہوگا، جو جو تم کو معلوم تھا اس کے اوپر تم نے کیا عمل کیا۔ اور وہ طبقہ جو قرآن کا نام سن کر کے بھاگتا ہے تو وہ کہے اچھا ہوا ہم نے سیکھا ہی نہیں، تاکہ ہم سے یہ پوچھا ہی نہ جائے کہ جو تمہیں حاصل ہوا تھا اس پر تم نے کیا عمل کیا۔ ہم کہیں گے ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو وہ گزر چکا پیچھے کہ ان کے لیے ڈبل سزا، کہ پہلے تو علم حاصل نہیں کیا اور اوپر سے عمل بھی نہیں کیا۔ اور کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی ہم کو تو مولوی نے گمراہ کر دیا، تو وہ بھی آپ سن چکے کہ وہ طبقہ جو دوسروں کی وجہ سے گمراہ ہوگا وہ اللہ سے کہے گا ہؤلاء یضلون، اے خدا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتِہِم ضعفا من العذاب، ان کو ڈبل سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو ڈبل ملے گی۔ ان کو ڈبل اس لیے کہ خود گمراہ ہوئے، تم کو گمراہ کیا، اور تم کو ڈبل اس لیے کہ تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا، میرے حبیب کی حدیثیں نہیں دیکھی، اور تم کسی کے کہنے پر گمراہ ہوتے رہے۔ یہ جواب کافی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جواب دے دیتے ہیں نہیں جی ہمیں تو مولوی نے گمراہ کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لو، ان کو لے جاؤ جہنم میں، ہم تو ہی پرانے جنتی۔ ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے سونے کی جگہوں سے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن، ایمان والے کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا بہت رحم کرنے والے اللہ نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ جو کچھ دنیا میں کہا جا رہا تھا تم سے قبر میں سوال ہوگا، کہا جا رہا تھا پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کہا جا رہا تھا محشر میں تم سے سوال ہوگا، اور تمہارا ریکارڈ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھول جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اما ثلاثۃ مواطن، عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلے کہ اعمال نامہ کس کے ہاتھ میں کہاں ملتا ہے، جب تک بندے کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا تب تک اس کو کوئی یاد نہیں۔ نمبر 2، اعمال نامہ سننے لگے گا تو کس کے اعمال بھاری ہوں گے اور کس کے ہلکے ہوں گے، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے تب تک کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ اور تیسرا مقام پل صراط، جس سے پار ہونا ہے، جب تک کوئی اس سے پار نہ ہو جائے تب تک اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صدق المرسلون، یہ ساری باتیں سچی تھی، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ جو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور صرف انسان نہیں زندہ ہوا، ساری کائنات دوبارہ زندہ ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، یہاں تک کہ جانور بھی زندہ ہوئے، اور جانوروں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے ان کو بھی یہ شعور تھا کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کتا دوسرے کو کاٹ رہا ہے، اس کو احساس ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ فرمایا یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو جو ٹکرے ماری تھی اس کو سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس سے بدلہ لے لو، لیکن پھر ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ اس کے بعد انسان کا مسئلہ، آج آپ تیرا فیصلہ، تو انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے بدبختی، اگر میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا، آج میں بکری ہوتا، میں اور کوئی بلا ہوتا کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ یہاں انسان مٹی نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو ساری کائنات دوبارہ جاگے گی، زندہ ہوگی، تو اس کے لیے کتنے فرشتے لگیں گے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے؟ کروڑ لاکھ کتنے؟ فرمایا نہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تیسری مرتبہ یہ لفظ آ گیا، نہیں ہوگی وہ دوبارہ زندہ کرنے کا جو سور میں پھونکنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، جس چیخ نے ان نافرمانوں کے چراغوں کو گل کیا اور جس چیخ نے ساری کائنات کو ختم کر دیا، وہی چیخ ہوگی دوبارہ۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اس سے ایسی چیخ نکلے گی، سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، جب دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی اچانک سب اٹھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا. فاذا هم، یہاں فرمایا اچانک وہ سب کے سب، جمیع سب کے سب، لدینا محضرون ہماری عدالت میں حاضر ہوں گے. یہ اللہ کی عدالت ہے. لیکن تصور کیجئے کہ مجرم پکڑا جائے تو سب سے پہلے تھانے میں کیا کہتے ہیں پولیس والے؟ وہی آجا پترا تجھے تلاش کر رہے تھے، یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا اعلان فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. سنو، یہ فا کا ترجمہ، آج کا ایسا دن ہے لا تظلم شیئا، کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں. لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ظلم بالکل نہیں ہوگا. انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، مبنی بر انصاف ہوگا. ایسا انصاف ہوگا جس کو انسان خود مانے گا کہ انصاف ہے. اور وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، نیچے آئے گا وہاں بتاؤں گا کیسا، کہ انسان تسلیم کرے گا کہ انصاف ہوا، بالکل صحیح انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور اے ساری دنیا کے انسانوں تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو جزا نہیں دی جائے گی. اسی ایک لفظ کا معنی ہے اِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے یہ، تمہارا ریکارڈ. ہا اقرا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا ریکارڈ ہے، خود کھول اور خود پڑھ اور خود فیصلہ کر، جنت ہے یا جہنم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها. ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ذرا سی باتیں، معمولی سا گناہ جس کو میں نے گناہ سمجھا ہی نہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بطور مثال پیش کیا کہ مسجد کے اندر کسی آدمی نے گند کر دیا، مسجد میں داڑھی کھجلاتا ہے اور بال ادھر ڈالتا ہے، اور کچھ تو کنگا بھی کرتے ہیں ساتھ میں اور بال ادھر ڈالتے ہیں، یہ بھی گناہ. چھوٹے چھوٹے گناہ جس کا سوچا ہی نہیں کبھی گناہ ہے، سب کے سب ریکارڈ میں موجود ہیں. اليوم، تو آج، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئا، کچھ بھی. یہ پہلا اعلان، یہ پروردگار کی عدالت کا اعلان. یہ نہیں کہ پکڑو مجرم کو، آج نہیں اس کو چھوڑنا، نہیں کہا کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تم خود کہو گے کہ انصاف ہوا ہے. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو سزا نہیں دی جائے گی مگر ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے. اب سزا تو نیچے بیان ہوگی، لیکن قرآن تو نیکوکار بھی پڑھیں گے، گنہگار بھی پڑھیں گے. تو نیکوکار تو گھبرا جائیں گے کہ جیسی عدالت لگی تو مجرموں کو مارنا شروع ہو گئی اور ڈنڈے پڑنے شروع ہو گئے اور جہنم کا گیٹ کھل گیا. فرمایا نہیں، جہنم کا گیٹ اس کے لیے کھلے گا جو جہنم کے کام کر کے آئے گا، اور اگر کوئی جنت کے کام کر کے آئے گا اس کو قبر میں بھی کسی کا ڈر نہیں، اس کو محشر میں بھی کسی کا ڈر نہیں. ایک خوف طاری ان پر بھی ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو، ریکارڈ دائیں میں ملے کہ بائیں میں ملے، پتہ نہیں کہ اعمال نامہ وزنی ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ پل صراط سے کیسے پار ہوں گے. یہ تھوڑا سا ایک خوف ہوگا، ورنہ ایمان والے کو اطمینان ہے کہ پروردگار اپنا کرم فرمائے گا. ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم، آج، فی شغل، ایک کام میں، فاکہون، مزے لے رہے ہوں گے. مطلب جب آدمی کو ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے اس کو کوئی کام اچھا نہیں لگتا ہے، مگر جنتی اتنے خوش اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کس کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہا ہے، اور کوئی، یہ سب قرآن پاک نے بیان کیا. کوئی دنیا کی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یار فلانی جگہ بیٹھے تھے اور یہ آخرت کا تذکرہ کرتے تھے، یہ تذکرہ کر رہا ہے. اور یہاں تو فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم، نہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. کیا کر رہے ہوں گے؟ ہر ایک کو اپنا کام ہے، مزے میں لگے ہوئے ہیں. ہم وازواجہم، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، وہ بھی اور ان کے جوڑے بھی، یعنی مرد ہیں تو ان کی بیویاں اور عورتیں ہیں تو ان کے شوہر، فی ظلال، سایوں میں بیٹھے ہوں گے. کس کے مقابلے میں کہا گیا سایہ؟
محشر की गर्मी के मुकाबले में, वहाँ की धूप के मुकाबले में, वहाँ की सख्त शिद्दत के मुकाबले में ये साए में है, मजे में है। अलल अराइकी, मसेरियों के ऊपर बैठे होंगे। ये अरीका की जमा है। अरीका किसको कहते हैं? अरब के बद्दू आमतौर पर खेमों में ही रहते हैं और उनको खेमों में ही मजा आता है, महल उनको पसंद नहीं आते हैं। तो जब कोई नई दुल्हन आती है तो उसके लिए अलग टेंट लगाते हैं और महीनों उस टेंट को वो सजाते हैं और उसके अंदर एक पलंग बिछाते हैं और उस पर मुख्तलिफ किस्म की चादरें बिछाते हैं। उसको अरीका कहते हैं। उसी की जमा अराइक है। ये कहाँ है जन्नती? फरमाया दुल्हन की मसेरी के ऊपर बैठे हुए हैं। हम व अज़वाजुहुम, वो भी, व अज़वाजुहुम, और उनकी बीवियां भी, फी ज़िलालिन, छायों में होंगी, अलल अराइकी, मसेरियों पर बैठे, मुत्तकिऊना, टेक लगा कर बैठे होंगे। और टेक लगा कर बैठना ये इंसान की बेफिक्री की अलामत है। आज भी बात लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं ना, तो अगर परेशानी बतानी हो तो बंदे को यूं दिखा देते हैं, और अगर ये दिखाना हो कि बंदा बेफिक्र बैठा है तो उसको टेक लगा कर बैठा हुआ दिखाते हैं। ये सब अल्लाह ताला जन्नतियों को दिखा रहा है, ये काम करके आ जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तुम टेक लगा कर बैठोगे, तुम भी होंगे, तुम्हारी बीवियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और अपने ही काम, अपने मशगले होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए मेवे होंगे, वलहुम मा यद्दऊन। फाकिहा इसको कहते हैं, हम तो पेट भरने के लिए भी खजूरें खाते हैं, और आजकल तो बहुत नाराज हैं रोजे वाले, वो कहते हैं जी वो इफ्तार तो खत्म हो गया। भाई हमने नहीं किया, वो असल में इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर आया कि सिर्फ खजूर की इजाजत है, लेकिन हम लोग खजूर से ही पेट भर लेते हैं। उसको नहीं मेवा कहते, मेवा उसको कहते हैं कि आदमी का पेट भर जाए और फिर मजा लेने के लिए खाए, और खाने के बाद में मेवा लाया जाता है, ये सिर्फ तफरी के लिए। जन्नती को कोई ऐसी भूख नहीं होगी कि वो पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाए, वो वहाँ सिर्फ मजा लेने के लिए खाएगा। लहुम फीहा फाकिहतुन, उनके लिए उसमें मेवे होंगे, यानी मजे के खाने होंगे, और वो फ्रूट होंगे जो सिर्फ मजा लेने के लिए वो खाएगा। वलहुम मा यद्दऊन, और उनके लिए वो सब होगा, मा यद्दऊन, जो भी वो मांगेंगे, जो जो मांगते जाएंगे वो सब का सब उनको मिलता जाएगा। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितना मांगेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने जन्नत का तज़किरा किया और आपने फरमाया जो जो आदमी चाहता रहेगा वो सब उसको मिलता रहेगा। तो एक आदमी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि जन्नत में हल चलाने का मौका मिलेगा? तो आपने फरमाया कि हल तो चलेगा वहाँ, लेकिन ये दुनिया की मुशक्कतें नहीं होंगी। एक बंदा चाहेगा कि मैं हल चलाऊं तो उसको कई सौ हजारों किलोमीटर खेत मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, एक लम्हे में सारा कुछ हो जाएगा, और फिर बीज पड़ जाएगा, और फिर ये सब इतना नहीं करना, खुद ब खुद कट जाएगा, फिर उसके दाने निकल जाएंगे, फिर दानों का ढेर लगेगा जमीन से आसमान के बराबर ऊंचा, और फिर अल्लाह फरमाएगा या बना आदम, ए आदम के बेटे तू भी अजीब लालची है, तुझे जन्नत में सब कुछ मिल गया मगर वो अपनी कमाई के दाने नहीं, तू भूला, खा कितना तुझे खाना है, कहाँ खा सकेगा वो। और उसके ऊपर एक बात है, आपको हंसी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस पड़े। इसके ऊपर एक बदवी खड़ा हुआ। वैसे आमतौर पर जब अरबी में कहते हैं ना बद्दू, तो हमारे बेवकूफ लोग समझते हैं बुद्धू। अरे बुद्धू होता है बेवकूफ। बदवी का माना जंगल में रहने वाला, बकरियों पर गुजारा करने वाला। अब कोई बकरवाल नाराज ना हो जाए, तो बदवी का माना बकरवाल। बकरवाल खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हल चलाने की ख्वाहिश करने वाला ये पक्का या तो कुरैशी होगा या अंसारी होगा, वलस्ना मिन्हुम, हम नहीं हो सकते। कहा हम तो बकरियां चलाते हैं, हमें हल से कोई वास्ता ही नहीं। तो फज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी उसकी इस बात के ऊपर हंस पड़े कि हर आदमी कमजोर बात को अपने से दूर करता है। उसने कहा हम नहीं वहां जाकर ऐसी ख्वाहिश करेंगे। वलहुम मा यद्दऊन, उनके लिए वो सब कुछ होगा, मा यद्दऊन, जो वो मांगेंगे, जो वो चाहेंगे। हाय हाय क्या मिलेगा वहां पर। सूरह दहर जो जुमा के दिन पढ़नी सुन्नत है, काश कि हमारे इमामों को भी नसीब हो, उसमें बड़े राज हैं। सूरह दहर और पहली रकात के अंदर सूरह अलिफ लाम मीम सजदा,
الف لام میم سجدہ کے اندر موت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، اور جنت اور جہنم دونوں کا، مگر جہنم کا زیادہ منظر ہے، اور سورہ دہر کے اندر جنت کا منظر اور جنت کی نعمتیں، اور اس کے آخر میں کیا نعمت ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بس اس کے بعد کوئی نعمت کا تذکرہ نہیں، اور پروردگار ان کو پلائے گا شراب طہورا۔ آپ کسی موٹے آدمی کے یہاں ہماری دعوت ہو جائے اور وہ خود اٹھ کر کے کہے جناب ایک گلاس میرے ہاتھ سے پی لیجئے گا، تو آدمی کم سے کم 1 سال تک سنائے گا۔ جس کو اللہ پلائے گا کیا مزہ ہوگا، اس کے بعد کوئی نعمت کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اگر اس کے بعد کوئی نعمت ہے تو وہ یہاں تذکرہ ہوا ہے اس کا۔ پروردگار خود شراب طہورا پلائے، اس کے بعد کیا نعمت بچی؟ فرمایا اس کے بعد یہ نعمت ہے سلام قولا من رب الرحیم، ان کو کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، بڑے مہربان اللہ کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کو سلام کہا جائے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی گناہ کی بات، نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی بیہودہ بات، نہیں سنیں گے بیکار بات۔ اگر سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ الا سلاما سلاما، مگر سلام ہی سلام ہوگا جنت میں۔ کیا سلام ہوگا؟ وآخر تحیتہم فیہا سلام، آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم، مطلب کسی کو کسی سے کوئی رنج نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں کھٹ پٹ ہو سکتی ہے، اب مقتدی بھی جنت میں گئے، امام صاحب بھی گئے، مگر امام اور مقتدیوں کی تو کھٹ پٹ رہتی ہے، کیونکہ ہر الگ الگ مزاج ہیں، تو دونوں جنت میں پہنچے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے پہلے ہی نکال دیں گے کینہ اور کدورت، وہاں جائیں گے بالکل سینہ صاف، ایک دوسرے کو ملیں گے السلام علیکم، اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے آئیں گے سلام علیکم طبتم، ہر ایک جگہ سے آئیں گے السلام علیکم کہتے ہوئے۔ لیکن یہ آخری نعمت ہوگی کہ پروردگار بھی کہے گا سلام علیکم، تم کو سلام ہو، اور سلام کا مطلب سلامتی سے رہو۔ اب تم زندہ رہو گے فلا تموتون، تم مرو گے نہیں، اب تم مزے مارو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، صحت سے رہو گے، تخلدون ہمیشہ رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان، اور یہ آخری نعمت ہے۔